کیا نریندر مودی اپنے ایم پی کی سپیچ کا عربی میں ٹرانسلیٹ کر کے محمد بن سلطان محمد بن زید کو بھیجائیں گے؟ آپ بھیجائیں گے ان کو؟ بتاؤ دیش کے وزیر اعظم کہ ترکی کے اردوغان کو بھیجاؤ، دیکھو ہم اس طرح بھارت کی نئی بلڈنگ میں ہمارے پارٹی کا ایم پی نے مسلمانوں کو اس طرح کہا ہے۔ اسلام کو گالی دو اور پرائم منسٹر سی ایم منسٹر بن جاؤ، مسلمانوں کو پیٹو اور اقتدار پر آ جاؤ۔ یاد رکھو نفرت کی آگ میں سب آ جائیں گے۔ ہم مرنے سے کبھی نہیں ڈرے، نہ کبھی ڈریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہم اللہ کے نام پر جیتے اور اللہ کے نام پر مرنے والوں کا نام مسلمان ہے۔ مگر اس ملک کا کیا ہوگا؟ اس دیش کا کیا ہوگا؟ بولو وزیر اعظم، اگر کوئی یہ اناب شناب گندگی آپ کے بارے میں کوئی بول دیتا تو کیا کرتے آپ؟ ایک اور بولنے والے کے گھر کو جلا دیتے۔ جس کو گولی مار دی گئی تھی، خاموشی اس لیے ہے بہار کا ہے کیونکہ گالی مسلمان کو دی جا راجستھان میں رہی ہے، رہتا تھا خاندان، سناٹا اس لیے ہے کیونکہ مسلمان مر رہا ہے۔ ہمارے بوری سماج کے جو حضرت آئے تھے، ان کا بیٹا عبد القادر اپنے والد کو آ کر لے کر جانا چاہ رہا تھا دبئی سے، اور ہم کا بیٹا عبد القادر کیا کہتا ہے کہ میں شارجہ سے آ کر اپنے والد کو اور اپنی ماں کو لے کر جانا چاہتا تھا، میرے باپ کو اس آتنکوادی نے شہید کر دیا۔ اور مرنے والے کے بیٹے نے کہا کہ کسی نے مجھے فون کر کر بات نہیں کی سوائے حیدرآباد کے لوگوں کے اور مجلس کے قائدین کے۔ یہ شخص اصغر جو بہار کا ہے، کوئی نہیں بات کیا اس سے۔ یہاں حیدرآباد میں آپ کی مجلس ہے، حیدرآباد میں آپ کی طاقت ہے، حیدرآباد میں آپ کی شناخت ہے۔ نوجوانوں، اس جماعت کو اگر آج اللہ نے عزت سے نوازا تو اس میں تمہارے اسلاف کی، تمہارے بزرگوں کی قربانیاں شامل ہیں، اس میں آنسو ہے، اس میں قربانیاں ہیں۔ آج وہ سیف الدین کو جب مارا گیا تو تلنگانہ واحد ریاست تھی جہاں پر مجلس کے مطالبے پر سیف الدین کی بیوہ کو ایکس گریشیا بھی دیا گیا، مجلس نے بھی دیا، نوکری دی حکومت نے، اور ایک 2 BHK کے گھر کا انتظام ان کے لیے کیا گیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، نوجوانوں، تمہارے سامنے واقعات کو رکھ رہا ہوں۔ حفظ الرحمان آسام کا 25 سال کا تھوڑا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا تو اس کو پکڑ کر ماب لنچ کر دیا گیا کہ یہ گائے چور ہے۔ اور جب میں نے اس کے ویڈیو کو دیکھا، حفظ الرحمان 25 سال کا ویڈیو دیکھا، تو ویڈیو میں جب ظالموں نے اس کو مار رہے تھے، یہ شیطان کی اولاد ہے مارنے والے، تو حفظ الرحمان اماں ماں ماں کہہ کر پکار رہا تھا۔ لکڑیوں سے مار مار کر حفظ الرحمان کو قتل کر دیا گیا۔ حفظ الرحمان کا ایک 8 سال کا بچہ بھی ہے۔ 45 سال کا مجیب الحق دارانگ ڈسٹرکٹ آسام میں ایسا ہی مار مار کر پیٹ کر قتل کر دیا گیا۔ اتر پردیش سیتاپور ضلع میں عباس اور اس کی بیوی خمر النساء کو اس کے پڑوسیوں نے راڑوں سے مار کر قتل کر دیا۔ راجستھان الور میں وسیم کو مار مار کر ختم کر دیا گیا۔ گاڑی روکی اور گاڑی پر حملہ کر دیے۔ شمشاد انصاری جھارکھنڈ سکنی میں 45 سال کا، وہی الزام مار دیا۔ ظہیر الدین بہار کے سارن ڈسٹرکٹ میں گاڑی روکی، وہ گاڑی میں جانوروں کی ہڈیاں فیکٹری کو لے کر جاتا تھا، وہ ایک ضلع وہاں پر مار دیے۔ 32 سال کا افسان انصاری مہاراشٹر کے ناسک 24 جون کو مار مار کر 20 لوگوں نے اس کو قتل کر دیا، ہائی وے پہ سمگلنگ کر رہا ہے بیف کی۔ ناصر قریشی اس کو مار دیے۔ پھر لقمان سلیمان انصاری 23 سال کا مہاراشٹر میں راشٹریہ بجرنگ دل کے لوگوں نے یہ الزام لگایا کہ جانور لے کر جا رہا تھا مہاراشٹر میں، وہ دن میں 300 روپے کماتا تھا، بیوی ہے اور 18 مہینے کی بیٹی ہے۔ لقمان سلیمان انصاری کو مار دیے۔ ستارہ ڈسٹرکٹ نور الحسن کو
31 साल का सिविल इंजीनियर है, सतारा डिस्ट्रिक्ट में मंसूबाबंद तरीके से खुद फेसबुक पर किसी का अकाउंट हैक करके गैर गलत लिख दिए, जुलूस लेकर आए, मस्जिद के अंदर घुसकर नूरुल हसन को कत्ल कर दिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अब आप बताइए, मैं जब बात किया ये कत्ल होने के बाद वहां के एसपी से, मैंने कहा क्या हो रहा है एसपी साहब? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसा फेसबुक पर हमला। क्या सबूत है आपके पास के फेसबुक उन्होंने डाला? क्या आपने आईपी एड्रेस देखा उसमें? किसने किया? ये हैक भी हो सकता है। बाद में मालूम हो रहा कि किसी और ने किया, नूरुल हसन की जान चले गई। और नूरुल हसन की बीवी क्या बोलती सुनो नौजवानों, वो हमेशा कहता था कि जमीन से जुड़े रहना चाहिए इंसान को। हम्बुल था, मुखलिस था, जमीन से जुड़े रहना चाहिए था। मगर आज नूरुल हसन जमीन के नीचे चला गया। नौजवानों, उसका बाप कहता है कि जिंदगी में जीने का कोई मकसद नहीं रहा। अकोला महाराष्ट्र में 40 साल का विकास गायकवाड़ दलित है, उसके ऑटो रिक्शा में जा रहा था, उसको खूब पीटा। क्यों पीटा? विलास गायकवाड़ को उसके ऑटो के पीछे लिखा था KGN, ख्वाजा गरीब नवाज। बोले मुसलमान है उसको मारो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये वतन अजीज का हाल है। और फिर हम देखते हैं कि भारत की पार्लियामेंट में एक बीजेपी का एमपी एक मुस्लिम एमपी को बकवास, गंदगी, गाली देता है। एक एक बात, मैंने क्या क्या बात बोलता है। लोग कह रहे हैं नहीं पार्लियामेंट में नहीं बोलना चाहिए था। अच्छा, पार्लियामेंट में नहीं बोलना चाहिए था? बोले कि नहीं उसकी जबान खराब थी। अच्छा, जबान खराब थी? अरे ये तो अवाम का नुमाइंदा है ना, तुमने इसको वोट डाला। जब अवाम इतने लोगों को मार रही है, जुनैद नसीर को जला रही है, नूह में घरों को 300-350 घरों को बगैर कानून के ड्यू प्रोसेस को फॉलो किए घरों को तोड़ दिए, धर्म संसद में गालियां दी जाती हैं मुसलमानों को, रेप की धमकियां दी जाती हैं, तो ये तो तुम्हारा नुमाइंदा है। उसने गालियां दी, अच्छी जबान इस्तेमाल नहीं की। उस बीजेपी के एमपी ने, अरे वो तो गोडसे की बात कर रहा था, वो नाकाबिल कबूल है। हम तो रोज सुन रहे हैं ना इनको गाली। मैं जानता हूं, मेरी उम्र 8-9 साल या 10 साल की थी, हमारा घर हैदरगुड़े में था, पुराना घर। वहां पर हर कोई आरएसएस के लोग जब कोई जुलूस होता तो हमारे घर के पास आकर पुकारते, सलाहुद्दीन अवैसी कब्रिस्तान या पाकिस्तान। मैं और अकबर, हमारे एक ताया वहीद भाई जो बड़े ताकतवर थे, उनके साथ बैठते थे। वहीद भाई लकड़ी लेके भागते, ये 25-30 फीट छोड़ के भागते। हम सुने, मैं सुना हूं मेरे कानों से, आज मेरा बेटा सुन रहा है ये। मैं समझा कि शायद मेरी जिंदगी में खत्म हो जाएगा, मगर मेरी औलाद सुनेगी, आप सुनेंगे, बच्चे सुन रहे हैं। याद रखो मेरी इस बात को, एक दिन आएगा जब भारत की पार्लियामेंट में किसी मुसलमान का मॉब लिंचिंग हो जाएगा। वो दिन दूर नहीं है, अब वो दिन दूर नहीं है। क्योंकि हिटलर की जब हुकूमत थी तो हिटलर की हुकूमत में लिखा जाता था यहूदियों से बच के रहो, ये जर्मनी के लिए खतरा है। आज यहूदी लफ्ज को निकाल दो, मुसलमान लिख दो उस पर। हमारे देश के वजीर आजम, कहां गया आपका सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास? अरे नरेंद्र मोदी जी, जो आपके एमपी ने मुसलमानों के बारे में जो बकवास बकी है, मेरी आपसे गुजारिश है कि उसका चैलेंज करके आप अरब ममालिक के अपने हुक्मरानों को भिजा दो, या हबीबी इस तरह का हम इससे सलूक करते देखो मुसलमानों से, बुझाओ। क्या नरेंद्र मोदी अपने एमपी की स्पीच का अरबी में ट्रांसलेट करके मोहम्मद बिन सुल्तान, मोहम्मद बिन जैद को भिजाएंगे?
آپ بھی جائیں گے ان کو بتاؤ دیش کے وزیر اعظم کہ ترکی کے اردوغان کو بھیجاؤ، دیکھو ہم اس طرح بھارت کی نئی بلڈنگ میں ہمارے پارٹی کا ایم پی نے مسلمانوں کو اس طرح کہا ہے۔ دیش کے وزیر اعظم کچھ نہیں بولیں گے؟ جنید نصیر مر گئے، وزیر اعظم منہ نہیں کھولتے؟ ٹرین میں 3 مسلمانوں کو نام پوچھ کر گولی مار دی گئی، وزیر اعظم کچھ نہیں بولیں؟ شہید ہوا، ارے دیویندر فڈنویس تمہارے آدمی نے جلوس کو نکالا تھا، تم ہوم منسٹر رہ کر تمہارا آدمی ستارہ کی مسجد میں گھستا ہے ماپ کو لے کر، کیسے ہوم منسٹر ہو تم دیویندر فڈنویس؟ مگر ہمارے ہم مرنے سے کبھی نہیں ڈرے، نہ کبھی ڈریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہم اللہ کے نام پر جیتے، مگر اس ملک کا کیا ہوگا، اس دیش کا کیا ہوگا جس کو ہم نے اپنے خون پسینے سے سینچا، جس کو علامہ فضل خیر آبادی نے اپنی قربانیوں سے آزاد کیا۔ اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے ہمارے علماء کرام نے جہاد کا فتویٰ دیا۔ مولوی علاء الدین، مولوی اسماعیل کالا پانی کی سزا کاٹے، مگر آج دیش کی پارلیمنٹ میں گالی دی جا رہی ہے اور بی جے پی سے اس کو نوٹس دیتی ہے، لو لیٹر دیتی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں دیش کے پردھان منتری، اگر یہی بات کوئی آپ کے بارے میں کرتا تو کیا ہوتا آج اس دیش میں؟ بولو وزیر اعظم، اگر کوئی یہ اناب شناب گندگی آپ کے بارے میں کوئی بول دیتا تو کیا کرتے آپ؟ آپ کی پارٹی کے لوگ بن مناتے، بولنے والے کے گھر کو جلا دیتے۔ خاموشی اس لیے ہے کیونکہ گالی مسلمان کو دی جا رہی ہے، سناٹا اس لیے ہے کیونکہ مسلمان مر رہا ہے۔ یاد رکھو یہ دیش کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں نے کسی جگہ پر پڑھا تھا، نوجوانوں میں تم سے کہہ رہا ہوں سنو میری اس بات کو، وہ مرد نہیں جو ڈر جائے، وہ مرد نہیں جو ڈر جائے، وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے، وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے۔ جس حال میں جینا مشکل ہو اس حال میں جینا مردی ہے، جس حال میں جینا مشکل ہو اس حال میں جینا مردی ہے۔ ہمارے جسم زخموں سے جوڑ سہی تم اپنے شکستہ تیر گنو، ہمارے جسم زخموں سے جوڑ سہی تم اپنے شکستہ تیر گنو۔ خود اہل ترکش بولیں گے یہ بازی کس نے ہاری ہے، خود اہل ترکش بولیں گے یہ بازی کس نے ہاری، یہ بازی حق کی بازی ہے، یہ بازی تم ہی ہارو گے، تم ہی ہارو گے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اور یاد رکھو مسلمانوں، یاد رکھو میرے بھارت کے سیکولر ہندو لوگوں، بھائیوں اور بہنوں، یاد رکھو میرے ملک کے دلتوں، آدیواسیوں، جو نفرت کو نہیں مانتے، جو محبت کو مانتے ہیں، آج آپ کو کھڑے ہونا پڑے گا۔ اس دیش کو بچانا ہے، اس ملک کو بچانا ہے۔ اور کسی نے اچھا کہا تھا کہ جو آج کھڑے ہیں، جو آج کھڑے ہو کر نصیر اور جنید کے قاتلوں سے مقابلہ کر رہے ہیں، جو چیتن جیسے ظالم کا مقابلہ کر رہے ہیں،
جو نور الحسن کے قاتلوں سے مقابلہ کر رہے ہیں. کسی نے اچھا لکھا ان کے بارے میں، وفا کے راستے کے سب مسافر گواہی دیں گے کہ تم کھڑے تھے. سحر کا سورج گواہی دے گا، جب اندھیروں کی کوکھ سے نکلنے والے یہ سوچے تھے، جب اندھیروں کی کوکھ سے نکلنے والے یہ سوچے تھے یہ سب مسیحا مر چکے ہیں، مگر تم کھڑے تھے. آج آپ کو اور ہم کو کھڑے رہنا ہے. اور کیسے کھڑے رہو گے؟ اسد الدین اویسی کی جذباتی تقریر سن کر نہیں کھڑے ہو سکتے، اللہ پر کامل یقین کر کے کھڑے ہونا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کر کے کھڑے ہونا ہے. میں نے تمہارے سامنے صحابہ اکرام کی قربانیوں کو ذکر کیا. تم نمازی بن کر کھڑے ہو سکتے ہو، بے نمازی باطل سے مقابلہ نہیں کر سکتا. آپ نے سنا کہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے صحابی، کیا نام تھا، حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ، پھانسی پہ چڑھا رہے ہیں، موت سامنے ہے، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ ظالموں سے نماز پڑھنے دے، 2 رکعت نماز پڑھنے دے. نوجوانوں، تم مسجدوں کو آباد میں کیوں نہیں کرو گے؟ تم کب تک سیل فون سے محبت کرو گے؟ تم کب تک سیل فون میں گانے سنو گے؟ کیا تم صرف زبان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اعلان کرو گے، عمل میں نہیں کرو گے؟ تم کیسے مقابلہ کرو گے ان ظالموں کا؟ تم کیسے کھڑے ہو گے؟ تم نمازی بن جاؤ، نیک بن جاؤ، قرآن کو اپنے سینے میں اتارو اور اپنے عمل میں کر کے دکھاؤ، اور دیکھو اللہ کی مدد اور نصرت کیسے تمہارے قدم کو چھوئے گی. اگر تم ڈرتے رہو گے اور تم یہ بھی کہو گے کہ نہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتا ہوں، ارے اگر محبت کرتے تو پھر نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ اگر محبت کرتے تو شراب اور ڈرگس کو کیوں نہیں چھوڑتے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ شراب اور ڈرگس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برائی کی جڑ کہا، ام الخبائث کہا؟ کیا تم نہیں جانتے کہ سورہ بقرہ کی 219ویں آیات اور سورہ مائدہ کی 90 آیات میں اللہ نے کہا حرام ہے ڈرگز، شراب حرام ہے، مگر تم کیا ہے؟ گانجا مارتے ہو. تم گانجا مارتے ہو، تم حشیش مارتے ہو. نہیں، میرے کو ہائی ہونا ہے. تم پیٹرول کو سونگتے ہو ڈال کر. کیا ہے تمہارا معاملہ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمار کو کہہ رہے ہیں کہ تم طیب ہو، مطیب ہو، تم پاک ہو اور خوشبودار ہو، تمہارے پاس کیا ہے بتاؤ؟ کیا تم گانجا نشیلی چیزوں میں اپنی زندگی کو برباد کرو گے؟ نوجوانوں، تم مستقبل ہو قوم کا، تم اس ملک کا مستقبل ہو، تم مسلمانوں کے مستقبل ہو. تم اگر ایک معمولی 300-400 روپے کے لیے تم اگر بے ہوش ہو جاؤ گے تو پھر کون بچائے گا؟ کیا تم نہیں سمجھ رہے کہ یہ بچہ نور الحسن تمہارا بھائی تھا؟ کیا تم یہ نہیں سمجھ رہے کہ جنید نصیر تمہارے بھائی تھے؟ کیا تم یہ نہیں سمجھ رہے کہ نوح میں گھر ٹوٹا تو تمہارا گھر تھا؟ مگر تم 500-800 روپے کا نشہ کر کے تم کو لگتا ہے کہ میں ہائی ہو گیا. ارے نشہ اگر پیدا کرنا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا نشہ پیدا کرو کہ آگ پر لٹایا گیا اور احد احد کے نعرے حضرت بلال لگا رہے. احد احد احد، گلے میں رسی ڈال کر کھینچا جا رہا ہے حضرت بلال کو، اور حضرت بلال کہہ رہے ہیں کہ احد احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے. میرے عزیز دوستوں، نوجوانوں، جب حضرت بلال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرتے تھے کہ مدینے کو چھوڑ کر شام چلے گئے، ہمس چلے گئے. مجھے جانے کا موقع ملا وہاں پر. پھر ایک دن رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بلال
کیا تم ہمارے ہم سے دور کیوں ہو گئے؟ مدینے کو آئے تو سب نے حضرت بلال سے کہا کہ بلال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اذان دو، بلال اذان دو، اذان دو، اذان دو۔ سب انکار کیا کہ اب میں نہیں دے سکتا، کیونکہ جب میں اذان دیتا تھا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے دیکھتا تھا۔ تو صحابہ نے کہا کہ ایک ہی طریقے سے حضرت بلال راضی ہوں گے، امام حسن اور حسین کو سامنے کیا۔ یہ ہمارے امام ہیں، امام حسن اور حسین۔ انہوں نے جا کر حضرت بلال سے کہا، اے بلال نانا جان کی اذان دو۔ حضرت بلال نے کہا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھول ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض نہیں کر سکتا۔ حضرت بلال نے مدینہ شریف میں اذان دی۔ جب اذان دینا شروع کیے تو مدینے کی عورتیں نکل کر آئیں کہ دیکھو رسول اللہ، لوگوں نے پکار کر کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے۔ اور جب حضرت بلال اشہد ان محمد رسول اللہ بول رہے تھے، چیخ مار کر بے ہوش ہو گئے۔ لوگ جب ہوش آیا تو کہا، پوچھا گیا کیا ہوا؟ تو بولے جب میں اشہد ان محمد رسول اللہ بولتا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے دیکھتا تھا۔ حضرت بلال واپس چلے گئے۔ نوجوانوں، محبت اس کو بولتے ہیں، یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرنا کہ یا اللہ ان کا صدقہ عطا کر دے تیرے حبیب کی محبت کا۔ اس حضرت عثمان نے ذوالنورین کی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیے، آئیے میرے گھر میں، میرے غریب خانے میں کھانا کھائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ جا رہے ہیں، عثمان ذوالنورین ان کے پیچھے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم گن رہے ہیں۔ اللہ کے رسول پوچھتے ہیں کہ عثمان تم کیا گن رہے ہو؟ تو فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ جتنے قدم ڈال کر میرے گھر کو آ رہے ہیں میں اتنے غلاموں کو آزاد کروں گا، بتاؤ تم کتنوں کو مدد کرو گے؟ نوجوانوں میرے ساتھ ایک وعدہ کرو آج کہ تم کبھی بھی انشاءاللہ تعالی ڈرگز پینے والوں کے قریب نہیں جاؤ گے، تم نہیں جاؤ گے ڈرگز پینے والوں کے پاس، تمہارا دوست بھی ہوگا تم اس سے دور رہو گے، اس کو بولو گے کہ چھوڑ اس گندگی کو، طے کرو عہد کرو کہ میں شراب، جس جگہ پر شراب ہوگی میں اس جگہ پر نہیں جاؤں گا۔ کیا تم وعدہ کرتے ہو نوجوانوں؟ تم شراب کے قریب نہیں جاؤ گے، تم زنا کے قریب نہیں جاؤ گے۔ ارے میری بہنوں میرے بھائیوں، اسلام میں غیر محرم کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، نہیں لگا سکتے۔ تم کو اگر پہلے بھی کہا ہوں شادی کرو، یہ بٹھا کر پھرنا نہیں، وہ بول رہے جب جہنم کی آگ تم کو لگے گی، جب جہنم کی آگ تم سے سوال کرے گی تم نے کسی غیر محرم کو کیوں ہاتھ لگایا اور اللہ معاف نہیں کرے گا تو تم او بولو گے۔ تم کو معلوم یہ آگ کب سے جل رہی ہے؟ جل جل کے سفید ہو چکی ہے لاکھوں برس تک۔ کیا تم چاہو گے کہ تمہاری بہن کو کوئی ایسا کرے؟ کیا کوئی بہن چاہے گی کہ اس کا بھائی ایسا کرے؟ بتاؤ میرے کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو ان برائیوں سے دور رہو۔ اور میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، الیکشن آ رہے ہیں، الیکشن آ رہے ہیں اور ابو جہل کے ایجنٹ نکل رہے ہیں، الیکشن آ رہے ہیں اور مغیرہ کے جانشین نکل رہے ہیں۔ یعنی یہ لوگ جو گستاخ رسول تھا جس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تو ولد حرام، یہ ان کے لوگ، ان کے ایجنٹ نکل رہے ہیں۔ یہ تمام نکلیں گے اب، جیسا چوہا بل سے نکلتا ہے سب نکل کے بولیں گے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ کو ہمیشہ کی طرح مجلس اتحاد المسلمین کو کامیاب کرنا ہے۔ آپ کو ہمیشہ کی طرح مجلس اتحاد المسلمین کے حق میں ووٹ دینا ہے، مجلس کو آپ کو کامیاب کرنا ہے، اور جہاں پر مجلس کے امیدوار نہیں رہیں گے وہاں پر آپ کو ماموں کو کامیاب کرنا ہے۔ تو نئے ماموں سے
गनीमत है उन्हों। हैदराबाद में, तेलंगाना में फसाद अब तक नहीं हुआ। अब बहुत से लोग आएंगे, असदुद्दीन ओवैसी सौदा कर लिए। अरे दीवानों, मैंने हजरत अबू ज़र गफ्फारी रदी अल्लाह ताला अन्हु के उस वाक़े को पढ़ा, हदीस शरीफ को पढ़ा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि किसी के तानों की फिक्र नहीं करना, असदुद्दीन ओवैसी किसी माइका लाल के ताने की फिक्र नहीं करता। इमाम अहमद बिन हंबल नदी के किनारे खड़े हुए थे। इमाम अहमद बिन हंबल ने एक बिच्छू को देखा पानी में डूब रहा है, तो इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह ने बच्चू को निकाला, उनको डस लिया, उन्होंने पानी में छोड़ा। 4-5 मरतबा निकाला उसने, पानी को डस लिया, पानी उनको डस लिया। भाई साहब बैठिए, अभी खत्म नहीं हुआ, बैठिए बैठिए बैठिए, अभी कोई आवाज नहीं निकालना है आप। ए छोड़ दो वास्कोट। हाँ, इमाम अहमद बिन हंबल 4-5 मरतबा बच्चू को निकाले, बिच्छू डसा। इमाम अहमद बिन हंबल के शागिर्द ने कहा कि इमाम अहमद बिन हंबल, आप क्यों इस बिच्छू को बचा रहे हैं पानी में डूबने से, आप क्यों उसको बचा रहे हैं? इमाम अहमद बिन हंबल ने कहा, ये अपनी आदत से मजबूर है, मैं अपनी आदत से मजबूर हूं, बचाना मेरा काम है, डसना उसकी जात और उसकी फितरत है। तो ये डसने वाले डसेंगे, मगर हमारा काम यह है कि हम कौम और मुसलमानों को बचाएं, हम अपनी रियासत को बचाएं, यहां के अमन को मजबूत करें। और मुझे यकीन है कि कांग्रेस के लोग बहुत आएंगे। अरे मैं तो तुम्हारे लीडर से कहूंगा कि अब की बार वायनाड नहीं, हैदराबाद से मुकाबला करो मेरा। आओ, मैं चैलेंज कर रहा हूं, वायनाड क्यों, यहां हैदराबाद को आओ, 2 हाथ हम आजमा लेंगे, पंजा आजमा लेंगे, आ जाओ। कहां वायनाड जाते प्यारे, आओ। बड़ी बड़ी बातें करते हो, बड़ी बड़ी बातें करते हो, अरे बात क्यों करते, आओ जमीन पर आओ, मुकाबला करेंगे। आओ, शेरवानी दाढ़ी टोपी वाले से मुकाबला करके देखो, मजा आएगा। जिसने एक मुसलमान एमपी को अनाप शनाप बका पार्लियामेंट में, मेरे सामने भी खड़ा हुआ था, मैंने कहा बैठ जा, मेरी जबान का मुकाबला नहीं कर सकता। तो कांग्रेस के लोग बहुत बातें करेंगे, मैं तैयार हूं, मगर मैं तेलंगाना की आवाम से भी अपील कर रहा हूं कि याद रखो, सरजमीन हैदराबाद पर फसादात कांग्रेस की देन है। सरजमीन हैदराबाद पर मासूमों का लुट जाना, पिट जाना कांग्रेस की देन है। हमने बड़ी मुश्किलों से अमन को मजबूत किया है, इस अमन को मजबूत रखिए। और यकीनन बहुत से काम करवाना बाकी है, हम काम करवाएंगे इंशाअल्लाह ताला। यही कांग्रेस थी जब बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया था, आज सेक्रेटेरिएट की मस्जिद को शहीद कर दिया गया था, मगर मस्जिद तामीर हुई, बाबरी मस्जिद तामीर नहीं हुई, मस्जिद तामीर नहीं हुई। बताओ कांग्रेसियों, नरसिम्हा राव तुम्हारा पप्पा था या नहीं था, बताओ। और हमसे कहते हैं ये बीजेपी के लोग कि पार्लियामेंट में मंजलिस के 2 एमपीज ने खवातीन के रिजर्वेशन के खिलाफ वोट दिया, मगर मेयर इम्तियाज जलील ने, हमने पूरी पार्लियामेंट को हिला के रख दिया अल्हम्दुलिल्लाह। 450 वोट पड़े खवातीन के तहफुजात के लिए, 2 खिलाफ में पड़े, 2। स्पीकर साहब ने कहा, ओवैसी साहब आप 2 हैं, आपके साथ कोई नहीं है। मैंने कहा मेरे साथ अल्लाह है,
ہمارے ساتھ اللہ ہے، ہمارے ساتھ اللہ کا حبیب ہے، ہمارے ساتھ اہل دل کی دعائیں ہیں. اور یہ بولتے ہیں میں نے بتا دیا کہ مہیلا خواتین کا ریزرویشن اگر ہوگا تو مسلمانوں کو بھی خواتین کو ملنا چاہیے، او بی سی سماج کی خواتین کو بھی ملنا چاہیے. یہاں پر سکندرآباد کے ایک ایم پی نے کہا ریڈی گارو کیوں او بی سی سماج کے مہیلاؤں کو ریزرویشن نہیں ملنا چاہیے؟ کیا منور کاپو، پدما شالی، مودی راج، گوڈ، یادوا کو نہیں ملنا چاہیے؟ کیا مسلمان خواتین کو ریزرویشن نہیں ملنا چاہیے؟ مگر یہ سب بول رہے 450 ایک طرف، 2 ایک طرف. ارے دیوانے دیوانے سنو، ہم ہوا کے ساتھ چلنے والے نہیں ہیں، ہم ہوا کے خلاف مقابلہ کرنے والے. ہم طوفانوں میں کشتی چلائیں گے، ہم طوفانوں میں چراغ جلانے کا ہنر جان چکے ہیں. آپ آ کر ہم کو سکھائیں گے؟ جب کانگریسیوں نے کہا، جب سب نے کہا کہ 450 لوگ، سنو 450 لوگ تمہارے خلاف ہیں، میں نے کہا سنو کانگریسیوں، میں نے پورے بھارت کو پیغام دے دیا کہ کانگریس اور بی جے پی ملے ہوئے ہیں، سماجوادی اور کانگریس ملے ہوئے ہیں. میں نے بتا دیا کہ میں کھڑا ہوں مودی کے خلاف اور تم ملے ہوئے ہو. 450. ہم جب بولتے ہیں کیا بول رہے ہیں؟ 2 مہیلا کا مسلمان مہیلا نہیں ہے؟ کیا او بی سی کی مہیلا نہیں ہے؟ میرے بھائی 17 لوک سبھا کے الیکشن ہوئے، 520 خواتین ایم پی بنی. کتنی مسلمان بنی؟ صرف 25 مسلم خواتین ایم پی بنے. 8,992 ایم پیز بنے 17 لوک سبھا میں. کتنے مسلمان بنے؟ 500. میں ذمہ دار ہوں. ارے میں تو لڑ رہا ہوں کہ میری آواز جائے پارلیمنٹ میں. میں تو لڑ رہا ہوں کہ ہماری نمائندگی پارلیمنٹ میں جائے، اسمبلی میں جائے. اسی لیے مجلس سے نفرت ہے. یہ غریبوں اور مظلوموں کی طاقتور بنانے کی بات کرتا ہے. یہ ہمارے ہاں میں ہاں نہیں ملاتا. یہ ہمارے سامنے سر جھکا کر نہیں کھڑا ہوتا. یہ ہمارے سامنے جھکتا نہیں. ارے مودی ہو یا راہل ہو، میں بھی تمہارے برابر ہوں. میں تمہارے سے کم تر نہیں ہوں، کیونکہ بھارت کا سمویدھان سب کو برابر کے طور پر دیکھتا ہے. ارے 8,992 ایم پی بن گئے 17 لوک سبھا کے الیکشن میں، اور صرف 520 مسلمان. بتاؤ یہ کون سا انصاف ہے؟ جب میں بول رہا ہوں وہ سچ ہے. 500 کے قریب خواتین ایم پی بنے اور 25 مسلمان. اس دیش میں او بی سی، ادر بیکورڈ کلاس، ان کی آبادی 50% سے زیادہ ہے. کتنے ایم پی ہیں ان کے؟ خالی 22%. خالی 22%. جو آبادی میں 50% وہ 22%. جو مسلمان آبادی میں 15% وہ پارلیمنٹ میں 4%. اور الزام کس پہ لگتا؟ آپ کے دولہے بھائی پہ لگتا. ارے یہ سچائی ہے، مانو. اسی لیے تو مجلس عبدالواحد اویسی سالار ملت کے تمام مرفقاؤں کے پیغام کو لے کر آگے بڑھ رہی. میری آپ سے گزارش ہے کہ تلنگانہ کو بچا کر رکھیے، تلنگانہ کو مضبوط رکھیے. یہ طاقتیں جو نفرت پھیلانا چاہتی ہیں، جو شہر میں فساد برپا کرنا چاہتی ہیں، ان کو قریب آنے مت دیجیے. تلنگانہ میں جہاں مجلس کا امیدوار ہوگا
بے خوف ہو کر مجلس کو ووٹ دیجئے. جہاں مجلس کا امیدوار نہیں ہوگا وہاں پر ماموں کا ساتھ دیجئے. اور ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اور جو لوگ بولتے مجلس کیا کری، اچھا یہ راجستھان، مدھیہ پردیش، چھتیس گڑھ میں تمہاری گورنمنٹ تھی، کتنا بجٹ ہے مسلمانوں کا؟ بولو بولو راہل گاندھی، کتنا بجٹ ہے؟ یہاں 2200 کروڑ ہے، راجستھان میں 250 کروڑ ہے. آبادی ایک ہی ہے، جتنے مسلمان راجستھان میں اتنے تلنگانہ میں. وہاں 2200 یا وہاں 250 یا 2200. کیوں؟ کیونکہ یہاں پر آپ ہیں، آپ متحد ہیں، آپ میں سیاسی شعور ہے، آپ کی جماعت ہے، آپ کی ایک سیاسی پہچان ہے. یہاں پر شہید کی ہوئی مسجد کو آپ نے بنایا، آپ کے اتحاد سے بنایا. کیا کانگریس نے بابری مسجد کو بنایا؟ میرے عزیز دوستو بزرگوں، چھتیس گڑھ میں کانگریس کی سرکار ہے. بتاؤ اگر آج تلنگانہ میں 80,000 سے زائد مسلم بچے اور بچیاں 6 کلاس سے 12 کلاس تک فری میں پڑھ رہی ہیں تو راجستھان میں کتنے پڑھ رہے ہیں؟ بتاؤ کتنے پڑھ رہے ہیں راجستھان میں؟ نہیں بتائیں گے. نہیں، اویسی ایسا ہے، ان سے سوال کرو کہ تم نے مسلمان کا نام نہیں لیا پارلیمنٹ میں. یہ کانگریسی ایسے ہیں، سماجوادی، لالو کی پارٹی، ارے تم لفظ مسلمان کا نام لینے سے ڈرتے پارلیمنٹ میں. میں نے کھڑے ہو کر کہا کہ مسلمان خواتین کو، او بی سی خواتین کو ریزرویشن ملنا چاہیے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم خواتین کے خلاف نہیں ہیں. ہم کیسے خواتین کے خلاف ہو سکتے ہیں؟ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی ہم ان کی امت ہیں، آقا نے فرمایا کہ ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے. آقا نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو گھر والوں سے اچھا ہے. ہم کیسے اپنی خواتین کے خلاف ہو سکتے ہیں؟ یہ لوگ نہیں، آپ خواتین کے خلاف ہے. ارے تم خواتین کے خلاف بھی ہو اور مسلمانوں کے بھی خلاف ہو. تم او بی سی کے بھی خلاف ہو، تم مسلمانوں کے بھی خلاف ہو. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جب بات خواتین کی نکلی تو اپنی ماؤں سے اچھا برتاؤ کرو، اپنے باپ سے اچھا برتاؤ کرو، عزت کرو اپنے باپ کی، اپنی ماں کو عزت کرو. اللہ نے باپ کی قسم کھائی ہے، ماں کی شان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی. کیا تم کو معلوم کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کے خبر پر گئے تھے تو بیٹھ کر روئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آنسواں نکل گئے اپنی ماں کو یاد کرتے کرتے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اپنے باپ کی عزت کرو، باپ کو گلے لگاؤ، باپ کے ہاتھ چومو. میرے ایک دوست ہیں، مجھ سے کبھی کبھی آ کر بولتے، ارے اسد بھائی آج ہمارے باپ بڑا موڈ آف تھا، ان کا بہت غصہ کیے میرے کو. تو میں ان سے کہتا ہوں، پیارے تم بڑے لکی ہو، خوش قسمت ہو. بولے میں غصہ سن کے آ رہا ہوں ابا کا، آپ میرے کو لکی بول رہے. میں نے اس سے کہا کہ میرے پاس میرا باپ نہیں ہے، میرے پاس میرا باپ نہیں ہے، تمہارے پاس تو تمہارا باپ ہے جو تم کو غصہ کر رہا ہے. میں اور اکبر تڑپتے ہیں سالار کے لیے، اور انشاءاللہ تعالی یقیناً ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حشر کے میدان میں سالار کے ساتھ رہیں گے. مگر اپنی ماں کی عزت کرو، خوب محبت کرو اپنی اماں سے. یاد رکھو، تم ماں باپ کی عزت کرو گے، اللہ تمہارے کو دین دنیا میں روشن کرے گا. تم بیوی کا خیال رکھو. ایسا نہیں ہے کہ خالی اماں اماں بول رہے اور بیوی کو بھول جا رہے. بیوی کا بھی خیال رکھو، بیلنسنگ کرنا، بیلنسنگ کرنا. اماں کو یہ احساس دلانا کہ اماں میں تیرے کو سب سے زیادہ چاہتا ہوں دل سے، اور اپنی بیوی کو یہ بولنا کہ میں تم کو سب سے زیادہ چاہتا ہوں. نہیں، آپ کو ایکٹنگ نہیں کرنا، یہ کرنا پڑتا ہے، یہ کرنا پڑتا ہے.
मां को एहसास नहीं होना कि बेटा जोरू का गुलाम हो गया, और बीवी को एहसास नहीं होना कि सिर्फ मेरी बात नहीं सुनते, खाली अम्मा की सुनते। मेरे भाई, मां मां है, बीवी बीवी है, आप किसी को भी नहीं छोड़ सकते। और मैं हमारी बहनों से भी कहूंगा कि याद रखिए, शौहर की भी अहमियत है, शौहर की भी अहमियत है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अपने माँ बाप की, अपने बीवी की, अपनी औलाद की, और याद रखो हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर आज जमा हुए हैं। क्या कोई मिसाल दे सकता है? हमारे संबल से मौलाना आए हुए हैं, तौसीफ रजा मिसबाही, आलिम दीन है माशाअल्लाह। आप पूछिए उनसे कि क्या हमारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी, आप हमारी उम्मत की मां पर कभी उनको मारा? नाउज़ुबिल्लाह नहीं। तो तुम कैसे अपनी बीवी को मारते हो? कैसे मारते हो तुम अपनी बीवी को? क्या है ये? इंसान हो तुम, इंसान हो तुम। बीवियों की इज्जत करो। कल अगर तुम्हारी बेटी होगी, उसकी शादी होगी, कि अगर उसका शौहर उसको मारेगा तो क्या महसूस करोगे? आज एक बहन मुझे फोन करके बताई कि उसका शौहर उसको छोड़ के अमेरिका चला गया, हैदराबाद अब वापिस आया तो बोल रहा मैं तुझसे बात नहीं करूंगा, तुझे छोड़ दूंगा। क्या है मेरे भाई? ये चंद दिन की दुनिया है, याद रखो। ये चंद दुनिया की बहारें चंद दिनों की है, इसी मिट्टी में जाना है और फिर उठना है हशर के मैदान में। जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सिद्दीक अकबर होंगे, फारूक आजम होंगे, उस्मान जुल्नूरैन होंगे, शेर खुदा हजरत अली करमल्लाह वजह होंगे, इमाम हसन और हुसैन होंगे, शहजादी जन्नत होंगे, उम्मत की माएं होंगी, सहाबा कराम होंगे, ओवैसे करनी होंगे, जुनैद बगदादी होंगे, हसन बसरी होंगे, राबिया बसरी होंगे, ख्वाजा हिंदल वली होंगे। तुम क्या जवाब दोगे? ये दिन आएगा, याद रखो, याद रखो, ये दिन आएगा। तुम अगर समझ रहे कि नहीं नहीं क्या कुछ नहीं होता, सब खत्म होने वाला, उस दिन की भी तैयारी कर लो। याद रखो, तुम आज अगर किसी का हक मारोगे तो कल वहां पे हिसाब किताब होगा। मेरे अजीज दोस्तों, नौजवानों, तुम कौम के मुस्तकबिल हो। यू आर द फ्यूचर ऑफ द कम्युनिटी एंड द नेशन इंडिया। नौजवानों, तुमसे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं। नौजवानों, तुम अगर गिर जाओगे, तुम एक दीवार की तरह हो। नौजवानों, अगर तुम गिर जाओगे तो दुनिया रास्ता बना लेगी। नौजवानों, तुम हमारी उम्मीद हो। नौजवानों, तुम दीन पर चलो, फखर से कहो कि मैं मुसलमान हूं, फखर से कहो कि मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूं। मस्जिदों को आबाद करो नौजवानों, शराब को, ड्रग्स को छोड़ो नौजवानों, बाहिम्मत बनो, बहादुर बनो, बुज़दिली को छोड़ो, जालिम का साथ मत दो, मजलूम का साथ दो, मजलूम का साथ दो। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, अल्लाह हमारे साथ है। डरो मत, अल्लाह हमारे साथ है। जालिम जुल्म करेगा मगर जालिम का जुल्म खत्म होगा। नौजवानों, जब फिरौन नहीं रहा, जब नमरूद नहीं रहा, जब यजीद नहीं रहा, तो ये वक्त के नमरूद और फिरौन और यजीद क्या रहेंगे? सब जाएंगे एक दिन। रहेगा नाम तो सिर्फ अल्लाह का, अल्लाह का नाम रहेगा। तो नौजवानों, मेरी आपसे गुजारिश है कि असेंबली का इलेक्शन आ रहा है, जरा मेरे पैगाम को याद रखिए और जरा इसको रिकॉर्ड करके पूरा जरा फैला दो। और कैसा फैलाना इसको? असदुद्दीन ओवैसी का भड़काऊ भाषण दारुस्सलाम में, भड़काऊ भाषण, टन टना टन। तो देखने वाला ओ हो, अब तो पकड़ेंगे, उन्हें भी सुन लेता, अरे इन्हें तो हमारे को ही बोल दिए। तो आपसे गुजारिश है, वोट भी डालो। पोलिंग के दिन आप गायब रहते, यहां पे बड़े चीखा मार रहे। सुबह सुबह निकलो, वोट डालो, दबा के वोट डालो, पोलिंग परसेंटेज को बढ़ाओ। और यहां पे मजलिस आपकी पार्टी है,
मंजलिस किसको उम्मीदवार बनाती वो मत देखो आप। मैं भी कभी नहीं रहूंगा इस दुनिया में, मैं चले जाऊंगा, मगर तुमको अल्लाह उसके रसूल का वास्ता दे रहा हूं, तुम मंजलिस को मजबूत करना, तुम मंजलिस से वाबस्ता रहना। ये हमारी दौलत है, ये आपका है, ये आपकी दौलत है जो आपके आबा अजदाद ने, हमारे असलाफ ने खून पसीने से इसको जिंदा रखा। भारत की कोने कोने में चले जाओ, कोई सियासी आवाज गरीब और मजलूमों की नहीं है। सब यही बोलते कि काश हमारे पास मंजलिस होती, मगर मंजलिस यहां पर आई तो बड़ी कुर्बानियों का सफर करके आई है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप आने वाले असेंबली के इलेक्शन में मंजलिस को मजबूत करिए। मंजलिस के जितने भी कैंडिडेट रहेंगे वहां पर मंजलिस के निशान पर बटन दबाइए, और जहां पर मंजलिस नहीं है मामू का साथ दो। ये नहीं होने वाला है इन कांग्रेसियों से, याद रखो मेरी बात को आप। ये लफ्ज मुसलमान बोलने से डरते हैं। हां, एक मुसलमान का नाम हर जगह लेते, एक का नाम लेते, ओवैसी 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 ओवैसी, इन्हें वैसा है, इन्हें वैसा है। अरे प्यारे, मैं मरने को तैयार हूं, क्या करोगे तुम बोलो? मैं अपने मकसद के तहत मरने को तैयार हूं, मैं अपनी जान गंवाने को तैयार हूं, मगर मैं जालिमों से हाथ मिलाने को तैयार नहीं हूं। मैं राय हक से मुंह मोड़ने वाला नहीं हूं। मैं अपने मकसद में कामयाबी हासिल करना चाहता हूं। और लोग बोलते, अरे क्या है हज़रत, खाली 8-9 लेके क्या करते? प्यारे, ये 60-70 हजार के बराबर है। ये मंजलिस की ताकत है। बहरहाल अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, शहर के अमन को बरकरार रखिए। हमारा पूरे फेस्टिवल पुरअमन तरीके से गुजर जाए। हैदराबाद की पुलिस का साथ दीजिए, अमन को बरकरार रखिए। अबू जहल की औलाद को पहचानो, ये इबलीस की औलाद को पहचानो, ये अबू लहब के साथियों को पहचानो, इन सब को पहचानो। ये दुश्मन है हमारे इत्तेहाद के, ये दुश्मन है तेलंगाना के। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, उन लोगों को भी पहचानना पड़ेगा जो हमेशा टीपू सुल्तान को धोखा देने वाले कौन, सिराजुद्दौला को धोखा देने वाले कौन? मुसलमान। अब निकलेंगे पूरे। ला रे व्हाइट शर्ट ला जरा, व्हाइट एकदम एकदम दबा के कफ मार के यूं फुग्गा निकाल के। मंजलिस ऐसी है। 4.5 साल कहां थे तुम जब कोविड में मंजलिस 1000 सिलेंडर कोविड के पेशेंट को फ्री में बांट रही थी? ये पूरे बांकड़े पहलवान अंदर बैठे थे, नको रे भाई, नहीं निकलना है, कोविड है पाशा, घुस गया तो लेके खबर को जाता। उस कोविड में मंजलिस काम कर रही थी। हमारे कॉरपोरेटर मोटरसाइकिल पर सिलेंडर रख के फ्री में दे रहे थे, 1000 सिलेंडर फ्री में। फिर वो कौन सा है वो कन्वर्टर, वो हम खरीदे, 70-80 फ्री में दिए लोगों को कि घर में रख के आप प्लग लगा के सुनो, उससे आप ऑक्सीजन ले लो। हर वक्त मंजलिस आपके दरमियान में थी और इंशाअल्लाह रहेगी। आपसे ही गुजारिश है कि इत्तेहाद को मजबूत रखिए। लोग बहुत सी बातें करेंगे, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, मगर आपसे एक ही बात बोलना है, 9 साल में आपने क्या हासिल किया? तेलंगाना में आपने क्या हासिल किया? और 9 साल में दूसरी रियासतों में क्या बर्बादी हुई आप देख लो। एक बच्चा गोली मार दी गई, उसके घर वालों तक पहुंची तेलंगाना की हुकूमत और मंजलिस। वो दूसरा भी मरा बिहार में, राजस्थान में नहीं गए वहां पर, मगर यहां पर हुकूमत भी गई, मंजलिस भी गई। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मंजलिस को मजबूत करिए, अपने वोट की अहमियत को जानिए और दबा के खुलकर इलेक्शनिंग में हम लोग काम करेंगे। मैं भी काम करूंगा, क्योंकि बड़े बड़े लोग
ہمارے گھر کو آ کے دستک مار رہے. اوکے, آئیے, ویلکم ہے, جمہوریت ہے. مجھے یقین ہے کہ ہماری ماں اور بہنیں مجلس کا ساتھ دی ہیں اور ساتھ دیتی رہیں گی. مجھے یقین ہے کہ ہماری ماں اور بہنیں کی دعائیں مجلس کو کامیاب کرتی رہی اور آج بھی کامیاب کرے گی. مجھے یقین ہے کہ اہل دل جو رات کے اندھیرے میں اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہو کر رو رو کر مجلس کی کامیابی کے لیے دعا کرتے ہیں, وہ دعا کریں گے اور اللہ ان کی دعاؤں کو قبول کرے گا. مجھے یقین ہے کہ نوجوان اپنی بے باکی کا مظاہرہ کریں گے. نوجوان بے خوف ہو کر اپنے اتحاد کو مضبوط کرے گا. نوجوان اپنے مستقبل کے لیے تلنگانہ کو بچا کر رکھے گا. مجھے یقین ہے کہ میرا اللہ اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم تمام کو کامیاب کرے گا. میں تو اللہ سے ہی دعا کرتا ہوں کہ پروردگار تجھے تیرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ, یا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر اس وطن عزیز میں رحم فرما. یا اللہ تیرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ہماری بیویوں سے اچھا سلوک کرنے والا بنا دے. اللہ ہماری بہنوں کو اپنے شوہروں سے اچھا سلوک کرنے والا بنا دے. اللہ ہماری اولادوں کو مجاہد بنا دے. اللہ ہماری اولادوں کو ولی اور ولیہ بنا دے. اللہ ہماری اولادوں کو مفسر بنا دے. اللہ ہماری اولادوں کو خطب الوقت بنا دے. اللہ ہماری اولادوں کو صبح قیامت تک دین اسلام کا پرچم بلند کرنے والے بنا دے. اللہ وطن عزیز بھارت کو امن کا گہوارہ بنا دے. اللہ یہ وہ سرزمین ہے جہاں پر تیرے حبیب نے فرمایا کہ مجھے ٹھنڈی ہوا آتی ہے. یا اللہ یہاں پر نفرت کی آگ کو بجھا دے. پروردگار ہم کو اس لیے ستایا جا رہا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. اللہ ہم کو اس لیے مارا جا رہا ہے کہ ہم تیری توحید کا اور وحدانیت کا اقرار کرنے والے ہیں. اللہ تمام ظالموں کے ظلم سے ہم کو بچا لے. اللہ ہم تیرے محتاج تھے اور تیرے ہی محتاج رہنے والے ہیں. اللہ یہ ماہ ربیع الاول ہے. یا اللہ تیرے حبیب کی آمد کا مہینہ ہے. پروردگار جب ابو لہب کو راحت مل سکتی جنت میں تو ہم تو آقا کی امت ہے. یا اللہ ہم پر رحم فرما دے, ہم پر کرم فرما دے, ہم پر فضل فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک رسولک نبی ام الآل صحابہ وسلم.